بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب المعاشرة والمعاملات فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن بلال بن حارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة من الخير ما يعلم مبلغها يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من الشر ما يعلم مبلغها يكتب الله بها عليه سخطه إلى يوم يلقاه. رواہ فی شرح السنہ. حضرت بلال ابن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی زبان سے کبھی خیر اور بھلائی کی کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جس کی پوری برکت اور قدر و قیمت وہ خود بھی نہیں جانتا، مگر اللہ تعالیٰ اسی ایک بات کی وجہ سے اپنے حضور میں حاضری تک کے لیے اس بندے کے واسطے اپنی رضا طے فرما دیتا ہے. اور اسی طرح کبھی آدمی کی زبان سے شر کی کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جس کی برائی اور خطرناکی کی حد وہ خود بھی نہیں جانتا، مگر اللہ تعالیٰ اسی بات کی وجہ سے اس آدمی پر آخرت کی پیشی تک کے لیے اپنی ناراضی اور اپنے غضب کا فیصلہ فرما دیتا ہے. اسی طریقے سے دوسری حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عطس احدکم فلیقل الحمد للہ ولیقل اخوه او صاحبه يرحمك الله فاذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواہ البخاری شریف. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اسے چاہیے کہ الحمدللہ کہے، اور اس کا جو بھائی یا آپ نے فرمایا کہ اس کا جو ساتھی اس کے پاس ہو وہ کہے یرحمک اللہ، یعنی تم پر خدا کی رحمت ہو. اور جب یہ بھائی یرحمک اللہ کا دعائیہ کلمہ کہے تو چاہیے کہ چھینکنے والا اور اس کے جواب میں یہ دعائیہ کلمہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت سے نوازے اور تمہارے حالات درست فرما دے. یہ جو دو حدیثیں تلاوت کی گئی ہے یہ دو حدیثیں کتاب المعاشرت والمعاملات سے تلاوت کی گئی ہے. یہ باب ہے مجلس میں گفتگو، ہنسی اور مزاح، چھینک اور جمائی وغیرہ کے بارے میں. حضرات محدثین نظام فرماتے ہیں کہ جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو ہر طرح کی تعلیم دی ہے، اپنی امت کو کوئی ایسی بات سے محروم نہیں رکھا کہ جو امت کے لیے فائدہ مند ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری باتیں جو امت کو فائدہ پہنچ سکتی ہے وہ ساری باتیں اپنی امت کو تعلیم دی ہے. اسی طریقے سے مجلس میں کس قسم کی گفتگو ہونی چاہیے اور ہنسی مذاق بھی اگر ہو تو کس قسم کی ہنسی مذاق ہو اس کی بھی تعلیم دی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر مجلس میں چھینک اور جمائی آئے تو اس کے بارے میں کیا آداب ہونے چاہیے اس کی بھی تعلیم دی ہے. محدثین نظام فرماتے ہیں کہ
خصوصاً گفتگو میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ گفتگو بالکل سچ ہونی چاہیے، جھوٹی باتیں نہیں ہونی چاہیے گفتگو میں، اور اسی طریقے سے کلام جو ہونی چاہیے شیریں ہونی چاہیے۔ تلخ زبان پسند اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں کی۔ کڑوی باتیں ایسی ہو کہ سامنے والے کو تکلیف محسوس ہو، اس قسم کی باتیں حضور نے پسند نہیں کی ہے۔ تو شیریں کلام بھی ہونی چاہیے، بد زبانی نہیں ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ گفتگو میں چغل خوری، عیب جوئی اور اسی طریقے سے بہتان تراشی کی بھی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اسی کے تعلق سے پہلی حدیث پڑھی گئی ہے جو شرح السنہ کے اندر ہے، اور اسی طریقے سے ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف کے اندر بھی ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ کیا ہے؟ حضرات محدث نظام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی زبان سے کبھی خیر اور بھلائی کی کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے کہ خود باتیں کرنے والے کو معلوم نہیں کہ میری زبان سے کون سی خیر اور بھلائی کی بات نکلی ہے۔ اس خیر اور بھلائی کی بات کے نکلنے کی وجہ سے اللہ تعالی اس کو اللہ تک حاضری جب تک نہ ہو اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ رضامندی کا گویا کہ کہہ لیجئے اللہ تعالیٰ اس کو سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، جبکہ اس بندے کو بھی معلوم نہیں کہ میں نے جو بات کی ہے اس کی کیا قدر و قیمت ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے واسطے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے ہیں۔ تو یہ کتنی عجیب بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیشہ بات ایسی ہو کہ جو سچی بات ہو اور انداز کلام بھی بہتر ہو، اور باتیں جو کہی جائے وہ بہت اہم باتیں ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر یہ بھی معلوم ہوا کہ جب بات کرے انسان تو اپنی زبان پر کنٹرول کر کے بات کرے، اور خصوصاً جب حدیثیں بیان کی جائیں اس وقت تو اور بھی زیادہ جو ہے احتیاط کے ساتھ بات ہونی چاہیے۔ تو حدیث کے پہلے ٹکڑے کا یہ مطلب ہے۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی آدمی کی زبان سے شر کی کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جس کی برائی اور خطرناکی کی حد وہ خود بھی نہیں جانتا کہ اس نے کیا کہا، لیکن وہ اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اب جب تک وہ اللہ کے پاس حاضر نہیں ہوا ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنی ناراضی اور اپنے غضب کا فیصلہ اس بندے کے لیے فرما دیتا ہے۔ بہت اہم بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس ٹکڑے میں فرما رہے ہیں کہ بندہ جب بات کرتا ہے تو جب بے لگام ہو کر بات کرتا ہے، زبان پر کنٹرول سے بات نہیں کرتا، تو اس کی زبان پر کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جو وہ خود بھی اس کی خطرناکی کو نہیں پہچانتا، لیکن وہ اپنے آپ کو جہنم کے مستحق بنا دیتا۔ تو انسان جب بھی بات کرے تو سنبھل کر بات کرے، اور زبان پر کنٹرول دے کر بات کرے، اور کوشش کرے کہ وہی باتیں بیان کرے یا وہی باتیں اپنی زبان سے نکالے جو اس سے پہلے سے معلوم ہے۔ جو بات معلوم نہیں اس کے پیچھے بالکل اسے پڑھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کا یہ کلام ہی اس کے لیے آگے کے مراحل طے کر رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے ہم سبوں کو یہ سبق لینے کی ضرورت ہے کہ آخرت کو ہمیشہ مد نظر رکھے اور بے غافل
اور اسی طریقے سے بے پرواہ ہو کر باتیں کبھی نہ کریں. چاہے ہم دو ساتھی آپس میں بیٹھ کر بات کریں تب بھی جو ہے اپنی زبان پر کنٹرول سے بات کریں، یا چاہے مجلس میں ہم بات کریں اس وقت بھی اپنی زبان پر کنٹرول سے بات کریں. اور دوسری حدیث جو تلاوت کی گئی ہے وہ چھینک کے تعلق سے حدیث ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اسے چاہیے کہ الحمدللہ کہے، اور اس کا جو بھائی، یا آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا جو ساتھی اس کے پاس ہے وہ کہے یرحمک اللہ، یعنی تم پر خدا کی رحمت ہو. اور جب یہ بھائی یرحمک اللہ کا دعائیہ کلمہ کہے تو چاہیے کہ چھینکنے والا اس کے جواب میں یہ دعا کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. یہ ایک چھینک کے آداب آقا علیہ السلام نے بتائے. کسی بھی جگہ پر چھینک آئے، آپ نے بازو والے ساتھی کی چھینک سنی، اس نے کہا الحمدللہ، تو جب آپ نے اس کو چھینک آتے ہوئے الحمدللہ کہتے ہوئے سنا تو بازو والے ساتھی کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کو دعا دے، یرحمک اللہ کہہ کر دعا دینی چاہیے. جیسے ہی چھینکنے والا اپنے بازو والے بھائی کا یہ جملہ سنا کہ یرحمک اللہ، اس نے مجھے کہہ کر دعا دی. یرحمک اللہ کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت برسائے، خدا کی تم پر رحمت ہو. تو جب یہ دعا اپنے بازو والے ساتھی سے اس نے سنا تو جو چھینک رہا تھا، جس کو چھینک آئی، اب اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس بھائی کو بھی دعا دے. اور وہ دعا کیا ہے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت سے نوازے اور تمہارے حالات درست فرمائے. تو یہ دونوں آپس میں ایک کا دوسرے کو دعا دینا ہوا. یہ جو چھینک آتی ہے اس کے بارے میں حضرات اطباء فرماتے ہیں کہ یہ چھینک آنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. چھینک کے ذریعے سے بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اور خصوصاً اطباء حضرات فرماتے ہیں کہ اس چھینک کے آنے کے ذریعے ایسی رطوبت دماغ سے نکل جاتی ہے جو اگر نہ نکلے تو کسی کو تکلیف یا بیماری کا باعث بن جائے. اس لیے اس چھینک کا آنا بھی ضروری ہے، بیماریاں اس سے دور ہوتی ہیں. تو یہ اللہ کا فضل ہے، جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ مجھے چھینک لا کر ایک بیماری مجھ سے دور کر دی. تو اس پر اگر کوئی بیماری دور ہو جائے تو آدمی کیا کہ الحمدللہ کہہ کہ میں ایک بیماری سے نکل گیا، تو اس پر تو ظاہر سی بات الحمدللہ کہنا چاہیے. اور اسی طریقے سے اگر چھینکنے والا الحمدللہ نہیں کہا اور بازو والا ساتھی سنا بھی نہیں کہ اس نے الحمدللہ کہا، تو اس بازو والے ساتھی کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ یرحمک اللہ کہے. اس لیے کہ جس کو چھینک آئی اس نے ہی الحمدللہ نہیں کہا تو پھر بازو والے ساتھی کو دعا دینے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ اسی لیے ان کو دعا دینے کی ضرورت ہے. ہاں چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، تو اب بازو والا ساتھی جو سنا ہے اس کو چاہیے کہ اس کو دعا دے کہ چلو ایک بیماری سے یہ بندہ نکل گیا، اللہ کی رحمت اور بھی اس پر. تو یہ یرحمک اللہ کہنا کب ہے؟ جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے تب یرحمک اللہ کہنا. اگر نہیں کہا تو پھر بازو والا سننے کے باوجود بھی جب اس نے الحمدللہ نہیں کہا تو یرحمک اللہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے اسی باب میں جمائی آنے کی بھی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی کہ اگر کسی کو جمائی ہے تو کیا کرنا چاہیے، کیا اس کے آداب ہیں. اکثر و بیشتر جمائی جو
آتا ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ سستی کی وجہ سے جمائی ہے، اور یہ ایک شیطانی وسوسہ ہونے کی وجہ سے بھی جمائی انسان کو آتا ہے۔ تو جب جمائی آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعلیم یہ دی کہ انسان اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لے، اپنا ہاتھ منہ پر رکھ کر منہ کو بند کر دے، اور اسی طریقے سے ہو سکے تو اگر کپڑا وغیرہ ہے تو کپڑا بھی رکھ سکتا ہے منہ پر۔ اور اسی طریقے سے چھینک جب آئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چھینک آنے کے ٹائم میں بھی اگر کپڑا وغیرہ ہے تو منہ پر یعنی چہرے پر کپڑا ڈھک لے، کیونکہ چھینک آنے کی وجہ سے انسان کا چہرہ جو ہے تھوڑا سا بگڑ جاتا ہے۔ تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم یہ ہے کہ چہرے پر کوئی کپڑا رکھ لے، اور اسی طریقے سے جب جمائی آئے تو اس وقت انسان اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے، کیونکہ اگر ہاتھ نہیں رکھے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ، کہ شیطان اس کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر جمائی آئے آپ نے ہاتھ نہیں رکھا تو فرما رہے ہیں کہ شیطان اس صورت میں منہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جمائی جب آئے تو انسان کی صورت بگڑ جاتی ہے، اور بعض مرتبہ ہاں جیسی مکروہ آواز نکلتی ہے۔ تو اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لے تاکہ اس کی بدنما صورت نظر نہ آئے دوسرے کو۔ اچھا، شیطان یہ جو داخل ہو جاتا ہے یہ کیسے سمجھا جائے؟ حضرات محدث نظام اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اصل میں حقیقی طور پر شیطان داخل ہوتا ہے یا کوئی اس سے اور مراد ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ شیطان کس طرح داخل ہوتا ہے۔ لیکن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے داخل ہونے سے مراد یہ ہے کہ شیطان کسی مچھر یا مکھی کی صورت میں داخل ہوتا ہے۔ حجت اللہ البالغہ جو حضرت شاہ ولی اللہ کی مایاناس کتاب ہے اس کے اندر یہی لکھا ہے کہ شیطان مچھر یا مکھی کی صورت میں داخل ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور نے تعلیم یہ دی کہ جب جمائی آئے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھیں تاکہ شیطان داخل نہ ہو سکے۔ اور اسی طریقے سے بعض نے یہ بھی مراد لیا کہ شیطان وسوسہ ڈال کر کوئی ایسی بات جمائی لا کر اس کے دل و دماغ میں ڈالتا ہے کہ وہ بالکل سست ہو جاتا ہے۔ وسوسہ ڈال کر شیطان کوئی ایسی بات اس کے دماغ میں ڈال دیتا ہے کہ وہ سست ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بات محدث نظام نے شیطان کے داخل ہونے سے مراد لی۔ تو حقیقی طور پر یہاں پر کئی باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ جب انسان گفتگو کرے تو بالکل اپنے آپ پر کنٹرول رکھ کر گفتگو کرے، زبان سے غلط بات نہ نکلے۔ اور اسی طریقے سے انسان کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالے کہ وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اور اسی طریقے سے چھینک کے تعلق سے بات آئی کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہے، اور اس کے بعد جو بازو میں بیٹھا اسے چاہیے کہ یرحمک اللہ کہے، اور جب اس نے یرحمک اللہ اپنے بازو والے ساتھی سے سنا تو اس کو بھی دعا دینی چاہیے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اسی طریقے سے چھینک کے ٹائم میں کوئی کپڑا وغیرہ اپنے چہرے پر رکھ لے تاکہ اس کا جو چہرہ بگڑا ہے وہ بگڑا پن کسی کو معلوم نہ ہو۔ اسی طریقے سے جب جمائی آئے تو جمائی آنے کے ٹائم میں ہاں والی آواز نہ نکالے، اور اپنے منہ پر کوئی کپڑا وغیرہ رکھ لے یا ہاتھ رکھ لے۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی سمجھنے کا ہے کہ بعض مرتبہ نماز میں جمائی آ جاتے ہیں تو پھر کیا کرے آدمی؟ تو دیکھا گیا کہ آدمی جب قیام میں ہے تو
دیکھا یہ گیا کہ الٹا ہاتھ جو ہے منہ پر رکھ لیتا ہے، یعنی پہلا ہاتھ سیدھا ہاتھ اوپر ہے تو اوپر والا ہاتھ اٹھانے کے بجائے اندر والا بایاں ہاتھ والا ہاتھ اٹھا کر منہ پہ رکھتا ہے۔ اس کو محدث نظام نے پسند نہیں کیا۔ اگر جماعی آئے نماز کے اندر تو اسے چاہیے کہ اوپر والا ہاتھ یعنی دائنا ہاتھ منہ کے اوپر رکھے تاکہ یہ عمل کثیر نہ ہو۔ اب اگر نیچے والا ہاتھ یعنی بایاں ہاتھ نکال کر اوپر رکھے گا تو جو باہر سے آنے والا نماز میں اندر شامل ہو رہا ہے تو وہ دیکھے گا یہ بندہ نماز میں ہے کہ کس میں، یہ عمل کثیر میں بھی آ جاتا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ اگر جماعی نماز میں آئے تو اوپر والا ہاتھ منہ میں رکھے، اور یہ نہیں کہ آپ جو ہے ہاتھ کو اٹھا رہے ہیں نیچے والا اور بایاں ہاتھ اس پر رکھ رہے ہیں، یہ بہت خراب عمل ہے اور اس کو مکروہ قرار دیا ہے محدثی نظام نے، فقہائے کرام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔